کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہے تو اسی دائرے کے نیچے آتے ہیں، سابقون کے نیچے. یہ بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ بنیاد ہے سمجھنے کے لیے، رسول کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں جب تک ہم رسول کے اصحاب کو نہیں سمجھیں گے، رسول کے دور میں نہیں اتریں گے، نہ ہمیں سیرت سمجھ میں آئے گی، نہ ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی. میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ سابقون اولون، جعفر طیار، عمار یاسر، ابو ذر، سلمان، خزیمہ، خباب، براء، جلیل القدر صحابہ، مقداد، یہ جدھر علی، اللہ اکبر، علی، یہ لوگ جدھر جاتے ہیں یہ سابقون اولون ہیں. بھائی دین ہے کیا؟ رسول کا قول ہے، رسول کا فعل ہے، رسول کا عمل ہے، رسول کی تقریر ہے، رسول کا بولنا ہے، رسول کا چپ ہونا ہے. دین یہی ہے، دین اور کچھ نہیں ہے. دین مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے چہرے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کلمات ہیں. یہی رسول کی اداؤں کا نام دین ہے. یہ جائے کہ یہ بعد میں اٹھ کے آنے والا یہ کہہ دے کہ میں اس کے برابر ہوں، جو امام ہے، جو سب کا مولا ہے، جو من کنت مولا کا وارث ہے، جو باب مدینۃ الحکم، باب مدینۃ العلم کا وارث ہے، اس سے مقابلہ کر لے. نہیں ہو سکتا. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں. یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، طلقاء ہو تم سارے کے سب. اور خود ہی قبر کھودتے رہے اپنی والدہ کے لیے. علی نے کہا نا کہ آج اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اماں جان کا. رسول خود ہی اپنے ہاتھوں سے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم کھودیں. نہیں نہیں نہیں، یہ میری ماں ہے. یہ وہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو علی کو نہیں دیتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، پہلے مجھے دیتی تھی اور علی کو پیچھے کر دیا کرتی تھی. اس نے علی کی ایسی تربیت کی ہے. اور میرے لیے یہ سعادت جہاں پر تھی وہیں پر زندگی میں ایک پہلا تجربہ بھی کہ آپ جیسے اصحاب علم بزرگ ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اپنے علمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور فکری پس منظر کے مختلف ہونے کی وجہ سے میرے لیے کچھ ایک چیلنجنگ ضرور تھا. لیکن بزم حسینی کی انتظامیہ نے جب مجھے یہ سعادت کے لیے انہوں نے یہ پیشکش کی تو میں نے بہت عذر کیا کہ میں اس ممبر حسینی کے میری اتنی علمی استطاعت نہیں ہے، نہ استعداد ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ سکوں اور اس کا حق ادا کر سکوں. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے جو مرشد ہیں، جو ہمارے مربی تھے علامہ رشید ترابی رحمہ اللہ، ان کا مشن یہ تھا کہ وہ دلوں کو جوڑنے والے تھے، مسلمانوں کو قریب کرتے تھے اور قرآنی افکار کی ترویج اور نشر و اشاعت میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے. اور مفتی صاحب آپ بھی یہی کرتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز بھی رہا کہ میں ذکر سید الشہداء کو ایسے پلیٹ فارم سے بیان کر سکا کہ جہاں پر ہر ایسا ایک نیوٹرل پلیٹ فارم جسے کہا جائے کہ جو سب مکاتب کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور ویسے تو تمام جگہوں پر کوئی جانے پر پابندی تو نہیں ہے، لیکن نام چونکہ یہ ایک ہال ہے، خالق دے نہال ایک تاریخی جگہ ہے، تو چونکہ علمی جو سلسلہ ہے میرا وہ اہل سنت مشرب سے اور مسلک سے ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ عز وجل وہی افکار جو اہل سنت کے ہیں. لیکن اہل البیت تو سب کے ہیں، حسین تو سب کے ہیں. تو یہ بات جانتے ہوئے میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس جگہ پر آپ کے سامنے جو بھی گفتگو کی ہے اسی فکر کو مد نظر رکھ کر کی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا جو موضوع تھا تعظیم خداوندی. آج میرے پاس وقت بہت مختصر وقت ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام مجالس، وہ تمام گفتگو جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان افکار کو آج کسی نتیجے پر لے جاؤں. کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا طلقاء کا. طلقاء. محترم جناب شبر زیدی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمائیں، اور یہ پہلی مجلس نشست سے ہی یہاں پر تشریف لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو طلقاء ہے
اس کو ذرا اور مزید آپ لے کر چلیں، اس کو آپ ذرا مزید لے کر چلیں. میں نے عرض کیا کہ میں دعا کروں گا پروردگار سے کہ مجھے ہمت عطا ہو، ورنہ تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کو لے کر جانا، چونکہ دیکھیں کربلا تو ہوئی ہے نا، کربلا ہوئی ہے. اور میں نے جملہ عرض کیا تھا صحابہ کی پیچھے چلیں، صحابہ کے پیچھے چلیں گے یا طلقاء کے پیچھے. تو اب یہ جو جملہ ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اور یا جہاں پر آج ہماری حالت ہے وہ کیوں ہے، کیوں ہماری حالت ایسی ہے. ایک تو اس نقطے کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ باقی بین السطور آپ سمجھتے جائیں گفتگو کو. دوسرا جو آج کی گفتگو کا میرا جو محور ہے، دائرہ کار ہے گفتگو کا، وہ اور دوسرا علم حدیث، کہ یہ حدیثیں ہمارے سامنے کیسے تدوین ہوئی ہیں، کیسے کنہوں نے یہ کار خیر اور یہ خدمت کا کام سر انجام دیا ہے، کون سے علماء تھے جنہوں نے ان کو جمع کیا اور یہ دین ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں تاریخ نے کیا لکھا ہے، کیا ان کی نیت تھی، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس تو ضرور کریں گے، لیکن ان کی خدمات کو بھی سیلوٹ ہم ساتھ میں انشاءاللہ پیش کریں گے. عزیزان محترم، یہ جو طلقاء ہے، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 100 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، اول آنے والے جو فرسٹ ہیں ان سے بھی جو آگے ہوتے ہیں، یعنی صرف پہلا طبقہ نہیں، ان پہلوں میں بھی جو سب سے آگے آئے، یعنی ایک سے بھی وہ لوگ کے جو بنیاد والے ہیں، جو بہت قریبی لوگ ہیں. السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سابقون اولون ہیں، یہ ایک گروہ ہے جماعت مومنین کی، سابقون اولون. اب کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ہے تو اسی دائرے کے نیچے آتے ہیں، سابقون کے نیچے. یہ بڑا ایک یوں سمجھ لیں کہ بنیاد ہے سمجھنے کے لیے، رسول کے اصحاب کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں جب تک ہم رسول کے اصحاب کو نہیں سمجھیں گے، رسول کے دور میں نہیں اتریں گے، نہ ہمیں سیرت سمجھ میں آئے گی، نہ ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اس جملے پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ سمجھنے کی کہ جناب اچھا تو اگر ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اہل البیت کی شان کم ہوگی. نہیں، مفہوم کو درست کرنا ہے ہم نے. وہ جو مفہوم ان مذہبی طبقات نے ہماری سوسائٹی میں بنا دیا ہے اور دینیات کی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اس کو درست کرنے کی، درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک اکثر حدیث ثقلین کا حوالہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن اور اہل البیت. میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت. رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہمارا ایک بنیادی مقدمہ اور فکر ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سابقون اولون ہے، رسول کے وہ ساتھی، رسول کے وہ ساتھی کہ جو پہلوں میں پہلے آئے، ان میں کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں. من تبعیض کے لیے آتا ہے. بعض من کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کریں گے کچھ ایسے ہیں، من المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرتیں دو ہوئی ہیں، ہجرت حبشہ 5 نبوی میں اور ہجرت مدینہ جو جہاں سے آغاز ہوتا ہے پہلی ہجرت، پہلا سال اس کو کہیں گے. 5 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے. 6 میں شیب ابی طالب ہے، 6 سے لے کر 9 تک، یہ اس طرح ہمارے سامنے تاریخ ہے. اور ہجرت حبشہ یعنی جنہوں نے مہاجرین وہ گروہ کہ جو ہجرت حبشہ بھی کیا ہے اور جنہوں نے ہجرت مدینہ بھی کی ہے. انصار وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کو دعوت دینے والے ہیں مدینہ میں. ان کے بنیادی طور پر 2 طبقات ہیں. پہلے 6 افراد تھے، پھر 12 تھے، اور ایک قول کے مطابق 72 تھے. بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ اور ثالثہ یہ بیان کی جاتی ہے. یہ جو انصار مدینہ ہیں، یہ ان میں بھی جو پہلے لوگ آئے، یہ نہیں کہ مدینہ میں رسول 10 سال رہے ہیں تو اگر 9ویں سال میں بھی ایک بندہ آ جائے تو وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں رسول کے دور میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں جو قرآن ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، وہ درست طور پہ سمجھ میں آ جائے. اگر ہمیں یہ جگہ سمجھ میں آ گئی، یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی، تو ہمیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی طرح کا. بات کیا ہے کہ قرآن کو پیش کیا جائے. تو قرآن نے کہا کہ جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، رسول کی مدد کی ہے، رسول کے ساتھ مشکل وقت میں رہے ہیں. اب جس نے ہجرت نہیں کی یا جس نے نصرت نہیں کی، رسول کو بلایا نہیں ہے مدینے میں، وہ 12 یا 72 لوگ شروع کے،
جس کے سردار ہیں ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ الخزرجی، سعد بن معاذ وغیرہ. تو جو بعد میں آتا ہے، بعد میں، اور یہ بعد کی جو ڈیٹ ہے یہ کب بنے گی؟ رسول نے کہا کہ اب مکہ کی فتح کے بعد یا حدیبیہ کے بعد اے میرے صحابہ کسی کی ہجرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن رسول نے کھینچ دی، یہ لائن بنا دی کہ ہجرت. اب اگر کوئی کہے مکہ فتح ہو گیا اور وہ بعد میں مدینہ آ کے رہنے لگ جائے اور وہ کہے کہ میں نے اسلام کے لیے مکہ چھوڑ دیا ہے، وہ مہاجرین میں شامل ہونا چاہے، مہاجرین میں شامل ہونا چاہے یا انصار میں شامل ہونا چاہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. بھائی اب مکہ فتح ہو گیا، اب جہاں پر رہتے تھے وہیں پہ رہو، جہاں پہ رہتے تھے وہیں پہ رہو. اب کیا ہے تمہارا کام؟ کیا ہے تم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ سابقون اولون جدھر جاتے تم ادھر جانا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ دیکھنا کہ سابقون اولون، جعفر طیار، عمار یاسر، ابو ذر، سلمان، خزیمہ، خباب، برا، جلیل القدر صحابہ، مقداد، یہ جدھر علی، اللہ اکبر، علی، یہ لوگ جدھر جاتے ہیں یہ سابقون اولون ہیں. اچھا، اور خواتین میں؟ خواتین کی سابقون اولون ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بہت مختصر ہے، میں تیزی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے سے اپنے الفاظ کو گزارنے کی کوشش کروں گا، پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک اور خاتون ہیں سابقون اولون میں جنہیں اکثر طور پر ہمارے ہاں بیان ہی نہیں ہوتا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. رسول کی ماں، اللہ اکبر، رسول کی ماں فاطمہ بنت اسد زوجہ ابی طالب علیہ السلام. رسول کہتے تھے میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد، اور میں اپنی پیاری بیٹی کا نام بھی اپنی پھوپھی کے نام پہ رکھتا ہوں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اس نام سے رسول کو بہت محبت تھی. ایک وجہ یہ بھی ہے اپنی پیاری شہزادی کا نام رکھنے کی، میری ماں نے ان کا نام یہ تھا. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو اس سے زیادہ غمگین کبھی نہیں دیکھا کہ جس دن ان کا وصال ہوا تھا، جس دن فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تھا. اور یہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ واحد خاتون ہیں، یعنی امام علی کہ جو دو ہاشمیوں کے اولاد ہیں، والدہ بھی ہاشمیہ، والد بھی ابو طالب ہاشمی، دونوں سلسلے ہاشمی ہیں. یہ امام علی کا جو اعزاز ہے اس وجہ سے بھی ہے. تو رسول نے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت غمگین دیکھا رسول کو، اتنے غمگین، اتنے اداس، اور خود ہی قبر کھودتے رہے اپنی والدہ کے لیے. علی نے کہا نا کہ آج اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اماں جان کا، رسول خود ہی اپنے ہاتھوں سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم کھودیں. نہیں نہیں نہیں، یہ میری ماں ہے. یہ وہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو علی کو نہیں دیتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، پہلے مجھے دیتی تھی اور علی کو پیچھے کر دیا کرتی تھی. اس نے علی کی ایسی تربیت کی ہے. اور رسول اپنی والدہ پھوپھی جان کے جنازے کو، نعش کو جب رکھنے کے وقت آیا تو پہلے خود اتر گئے اور لیٹ گئے، اس میں خود لیٹ گئے اور کافی دیر تک لیٹے رہے. جسم کو زمین کو تبرک دیا اپنے جسم اطہر کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کو وہاں پہ اتارا. یہ ہے السابقون الاولون میں سے ایک ہستی. ایک اور ہستی ہے جعفر طیار. جعفر طیار کون ہیں؟ فاتح حبش ہیں، صلح کے ذریعے فتح کرنے والے، کسی کا دل جیتنے والے، شاہ حبش کا دل جیتنے والے، اس شخص کا دل جیتنے والے کہ جس کی جگہ پر جا کر اسائلم لیا ہے. اور انہوں نے بلایا اور وہاں بھی پہنچ گئے، قریش وہاں بھی پہنچ گئی تھی. عمر بن العاص کی قیادت کے اندر قریش گئے، بڑے تحفے تحائف لے کر گئے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن انہوں نے وہاں پر جو سیادت اور سفارت کی ہے اور کہا کہ بچوں، اپنی بیگمات سے اور سب کو کہا مومنین سے کہ میں جا رہا ہوں بادشاہ کے سامنے، آج مقدمہ ہے، اگر ہماری گفتگو نے اس کے دل پر کوئی اثر کیا تو سلامتی ہوگی، اور اگر کوئی اور حکم آیا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. جان دی ہے اسی نے اور وہ واپس لینے والا ہے. پھر وہاں گئے اور شاہ حبش کے سامنے جس طرح سے جعفر طیار خطیب اسلام نے، علی کے بھائی نے، رسول کے بھتیجے نے جو مقدمہ پیش کیا ہے اسلام کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جس انداز کے اندر وہ اس کے سامنے اس کا دل نرم پڑ گیا. اور بادشاہ نے کہا کہ جب وہ سمجھ گیا، جو لوگ آئے تھا، وفد آئے تھا، وہ سمجھ گیا کہ شاید ہماری باتوں کا اثر ہوگا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جعفر قرآن نہ پڑھے، کیونکہ جعفر نے اگر قرآن پڑھ لیا تو پھر اس کا دل بدل جائے گا، اور وہی ہوا. تو اتنے میں عمر بن عاص وہ وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ سمجھ گئے، بڑے زیرک تھے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے دیکھیں یہ تو عیسیٰ کو عبداللہ کہہ رہا ہے، خدا تو کہہ نہیں رہا، آپ تو خدا مانتے ہیں. اس نے سر اٹھایا، اس نے ہاتھ میں اس کے تنکا تھا،
اس نے کہا خدا کی قسم یہ شخص اس سے نہ کم کہہ رہا ہے نہ زیادہ کہہ رہا ہے، اور یہی ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو جعفر طیار السابقون الاولون، سب کو بچانے والے، اور پھر خیبر کے موقع پر آئے، یعنی آپ نے بدر میں تو نہیں ہیں، احد میں نہیں ہیں، جعفر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، احد میں ہوتے تو حمزہ ایسے بے دردی شہید نہ ہوتے، جعفر اگر ہوتے تو ان جو غزوات ہیں شروع کے وہاں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ تم وہاں حبش میں رہنا، تو اسی لیے یہ بدر میں نہیں ہے، لیکن بدر کا پورا ثواب ان کو حاصل ہے رسول کے کہنے کے اوپر۔ بھائی دین ہے کیا؟ رسول کا قول ہے، رسول کا فعل ہے، رسول کا عمل ہے، رسول کی تقریر ہے، رسول کا بولنا ہے، رسول کا چپ ہونا ہے۔ دین یہی ہے، دین اور کچھ نہیں ہے۔ دین مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کے چہرے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہی رسول کی اداؤں کا نام دین ہے۔ تو بدر میں نہیں ہے لیکن بدری صحابی ہیں، احد میں نہیں ہے لیکن احد کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آنے والے اس سے اگلے جو غزوات ہیں خیبر تک ان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ سارے ثواب جعفر طیار کو، ام المؤمنین ام سلمہ ان کو حاصل ہیں، اور بہت سارے یہاں پر صحابہ ہیں، عمار بن یاسر۔ تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے؟ انصار کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جو لفظ بات کیا ہے طلقاء کو سمجھنے کی، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے اور وہ بعد میں آیا ہے، اور اس پوری تاریخ کے اندر جب یہ مہاجرت بھی کر رہے تھے، جب یہ حبش بھی جا رہے تھے، جب یہ مدینہ بھی جا رہے تھے، جب یہ نصرت رسول بھی کر رہے تھے، ان لوگوں کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے۔ یہ خود کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بھائی بات میں سمجھا آپ کے سامنے عرض کر پا رہا ہوں کہ جس وقت میں یہ السابقون الاولون رسول کے لیے مارے کھا رہے ہیں، زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے، رسول کی مدد کر رہے ہیں، رسول کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب قرآن کہتا ہے تیسرا گروہ ایک اور بھی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے نہ ہجرت کی ہے نہ نصرت کی ہے، لیکن وہ اب آ گیا ہے فتح مکہ کے بعد اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دیکھیں مومن کن کو فالو کرے گا؟ رسول کو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے وہ مومن آپ کے لیے کافی ہیں کہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ رسول کا مومن، رسول کا فالوور ایک ہے، رسول کا فالوور وہ سابقون اولون ہے، ایک ہے سابقون اولون کا فالوور، سابقون اولون کے پیچھے چلے گا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ رسول کا مرتبہ تو بہت بلند ہے نا بھائی، رسول کا مرتبہ تو وہ انہیں پتا ہے جو سابقون اولون ہیں۔ یہ تو اس وقت میں جب رسول نے یہ پورا اس سلسلے کا، اس درس کا آغاز کیا تھا، انہیں تو نہیں معلوم نا، انہیں تو کچھ نہیں پتا، تو انہیں کن سے پتا چلے گا؟ انہیں پتا چلے گا ان انصار سے اور مہاجرین سے۔ یہاں قرآن کہتا ہے یہ بھی ان کو کھلی چھوٹ نہیں دے رہا ہوں میں، بے احسان، ان کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم ہوا تو یہ فالوئنگ بھی کام نہیں آئے گی، یہ فالوئنگ بھی کام نہیں آئے گی، چے جائے کہ یہ بعد میں اٹھ کے آنے والا یہ کہہ دے کہ میں اس کے برابر ہوں، جو امام ہے، جو سب کا مولا ہے، جو من کنت مولا کا وارث ہے، جو باب مدینۃ الحکم، باب مدینۃ العلم کا وارث ہے، اس سے مقابلہ کر لے۔ نہیں ہو سکتا بھائی، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، شرط لگا دی قرآن مجید نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ آپ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول نے یہ اعلان کیا، سعد بن عبادہ الخزرجی البدری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم بدلہ لیں گے، آج تو ہم گردن کو گردن سے جدا کر دیں گے۔ رسول اللہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ قیس اپنے والد سے علم لے لو اور تم اس کو تھام لو، سرداری آج تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ اعلان اور منادی کرا دو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، آج میں وہی بات کروں گا۔ کچھ لوگ گھبرا گئے کہ آج کیا ہوگا، آج تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ رسول اللہ نے فرمایا آج میں وہی بات کروں گا کہ جو میرے بھائی یوسف ابن الکریم یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، طلقاء ہو تم سارے کے سارے، آزاد ہو۔ کتنا خوبصورت ٹائٹل دے دیا رسول اللہ نے، طلقاء، عظیم ٹائٹل، طلقاء، آزاد ہو، تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی رحمت ہے،
رحمت للعالمین ہیں، ہر انسان کے لیے آپ رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے، دنیا کی ہر شے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر اعلان فرمایا من دخل بیت اللہ یا من دخل الحرم فہو آمن، جو حرم میں داخل ہو گیا امانت میں، من دخل بیت ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اس طرف چلا گیا امن میں۔ بھائی وہی جائے گا جن کا تعلق ہوگا نا، وہی جائے گا۔ اور جو من اغلق بابا فہو آمن، جس نے اپنے دروازے بند کر دیا امن میں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو لقا بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غزوہ حنین کے چیپٹر کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اور یہ حدیث اس پورے قضیے کو ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ غزوہ حنین ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، غزوۃ الطائف بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ حنین کے اندر حضرت انس کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے نا غزوہ حنین کا، قرآن کہتا ہے کہ زمین بھی تمہارے نیچے سے ہل رہی تھی، یہ وقت آ گیا تھا، ایسا مرحلہ آ گیا تھا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 12,000 کا لشکر تھا، 10,000 اس میں دوسرے لوگ تھے یعنی مہاجر اور انصار، اور 2,000 اس میں طلقاء تھے۔ تقریباً یہ پورا کا پورا جو لشکر ہے 12,000 کا تھا، کیونکہ فتح مکہ پہ جو مدینہ سے جو لوگ آئے تھے وہ 10,000 کی تعداد میں تقریباً تھے۔ مکہ کے اندر فتح مکہ پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن جنگ میں وہی جاتے ہیں کہ جو السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ اور رہنمائی حاصل ہو۔ اس مجلس کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس یہ ویڈیو اتنی ہی تھی، اگر مجھے اس کا بقیہ حصہ ملتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم۔